ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، اپڈیٹ کریں آپ کو کہ شہید محترمہ بے نظیر کی 16ویں برسی پر گڑی خدا بخش جیالوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ جلسے کے حوالے سے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ جلسے سے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری خطاب کریں گے۔ مزید تفصیلات بتائیں گے نمائندہ اب تک ظفر سمرو۔ جی ظفر۔ جی بالکل، دیکھیں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی 16ویں برسی کے حوالے سے جو پیپلز پارٹی کی جانب سے گڑی خدا بخش میں جلسہ کیا جا رہا ہے، اس کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں، اسٹیج بھی تیار کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو کارکنان ہیں ان کے آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ مختلف شہروں سے قافلوں کی صورت میں جو ہے وہ صبح سویرے جو کارکنان یہاں پہنچے ہیں۔ میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کارکنان کی بڑی رش ہے۔ میں اس وقت گڑی خدا بخش میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے مزار کے باہر موجود ہوں۔ یہاں پر صبح سویرے جو ہے وہ کارکنان پہنچنا شروع ہو گئے، صبح بے نظیر کے مزار پہ حاضری دی ہیں اور اس وقت پنڈال میں موجود ہے، جبکہ 12 بجے کے بعد جو جلسہ ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے منعقد کیا گیا ہے وہ شروع ہوگا، جس جلسے میں آج چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور دیگر جو رہنما ہیں وہ خطاب کریں گے۔ اس کے علاوہ کارکنان کے لیے مختلف کیمپیں بھی یہاں پر لگائی گئی ہیں، جہاں پر جو جیالے کارکنان آتے ہیں وہاں پر وہ ریسٹ کریں گے اور کھانے پینے کی اشیاء کے لیے بھی کیمپیں لگائی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے کتاب بھی یہاں پر جو ہے وہ اسٹال لگایا گیا ہے۔ بے نظیر کی گیلری، ایک آرٹ گیلری ہوتی ہے، وہ بھی یہاں پر بنائی گئی ہے۔ تاہم جو کارکنوں کا آنے کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے اور مختلف شہروں سے کارکنان یہاں پر پہنچے ہیں۔ اگر بات کریں سرد موسم کی تو لاڑکانہ میں سردی ہے اور دھند کا موسم ہے، مگر کارکنان اس کے باوجود بھی جو ہے وہاں پر اپنے جو ان کے لیڈران ہیں وہاں پر پہنچے ہیں اور اب سے کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ جلسہ شروع ہوگا اور کارکنان اپنے جو چیئرمین ہیں ان کے بلاول بھٹو زرداری ان کا خطاب سنیں گے۔ جی، قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو کی صاحبزادی اور مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو کو 16 برس قبل راولپنڈی میں قاتلانہ حملے میں شہید کیا گیا۔ دہشت گردی کے اس واقعے کو عرصہ بیت گیا، مگر عظیم لیڈر کی شہادت پر پاکستان کے عوام آج بھی غمزدہ ہیں۔ سابق وزیر اعظم کی شہادت کا واقعہ کیسے پیش آیا، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ یہ 27 دسمبر 2007 کی شام تھی جب سابق وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو لیاقت باغ راولپنڈی میں بڑے عوامی جلسے سے خطاب کے بعد اسلام آباد جانے کے لیے روانہ ہوئی تو عوام کا جوش و خروش دیدنی تھا۔ ہزاروں افراد بے نظیر بھٹو کی گاڑی کو دیکھ کر والہانہ انداز میں نعرے لگا رہے تھے، جن کا جواب دینے کے لیے بے نظیر بھٹو اپنی گاڑی میں کھڑی ہو گئیں اور سن روف سے سر باہر نکال کر عوامی نعروں کا ہاتھ ہلا کر جواب دیا۔ اسی اثنا میں گولی چلنے کی آواز آئی اور پھر زوردار دھماکہ ہوا، جس کے بعد بے نظیر بھٹو گاڑی کے اندر گر گئیں اور ہر طرف چیخ و پکار مچ گئی۔ دھماکے کے نتیجے میں بے نظیر بھٹو کی گاڑی کے چاروں ٹائرز پھٹ گئے۔ ڈرائیور گاڑی کو اسی حالت میں چلاتے ہوئے راولپنڈی جنرل اسپتال کی جانب لے گیا، مگر ہر طرف رش کی وجہ سے گاڑی راستے میں پھنس گئی اور سابق وزیر اعظم کو ایک اور جیپ میں منتقل کر کے اسپتال پہنچایا گیا۔ بے نظیر بھٹو کے سر سے مسلسل خون بہ رہا تھا، جس پر انہیں آپریشن تھیٹر منتقل کیا گیا۔ ڈاکٹرز نے 6:16 پر انہیں مردہ قرار دے دیا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی میت کو رات 10:35 پر لکڑی کے تابوت میں رکھ کر قریبی چکلالہ ایئر بیس لے جایا گیا۔ رات 1 بجے ان کی میت ان کے شوہر آصف علی زرداری کے حوالے کر دی گئی، جو چند منٹ قبل دبئی سے وہاں پہنچے تھے۔ بے نظیر بھٹو کو اگلے روز لاڑکانہ کے علاقے گڑی خدا بخش میں ان کے والد ذوالفقار علی بھٹو شہید کے مزار کے احاطے میں سپرد خاک کیا گیا۔ مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو کی راولپنڈی کے تاریخی لیاقت باغ میں شہادت۔ 16 سال گزرنے کے باوجود بھی سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے قتل کے اصل محرکات سامنے نہ آ سکے۔ پاکستان کی سیاست میں بھٹو خاندان کی قربانیوں کی مثال نہیں ملتی۔ بے نظیر بھٹو 2 بھائیوں اور باپ سمیت خود بھی خونی سیاست کی نظر ہوئی۔ بے نظیر بھٹو نے اس وقت کے فوجی حکمران جنرل پرویز مشرف کو انتخابات پر مجبور کیا۔ 27 دسمبر 2007 کو بے نظیر بھٹو کو لیاقت باغ میں جلسہ سے خطاب کے بعد واپسی پر خودکش حملے اور فائرنگ کر کے شہید کر دیا گیا۔ خصوصی عدالت کے جج اصغر خان نے 300 سے زائد سماعتوں کے بعد 30 اگست 2017 کو فیصلہ سناتے ہوئے ٹی ٹی پی کے گرفتار 5 ملزمان کو بری، جبکہ 2 پولیس افسران کو مجرمانہ غفلت پر 17 سال کی سزا سنائی گئی، جو اپیل پر ہائی کورٹ نے معطل کر دی۔ پولیس اور ایف آئی اے کی انویسٹیگیشن ٹیموں کی جانب سے مجموعی طور پر 11 چلان پیش کیے گئے۔ ایف آئی اے نے مقدمہ کے آخری چلان میں سابق صدر جنرل پرویز مشرف کو بے نظیر بھٹو کے قتل کا مرکزی ملزم قرار دیا، جبکہ کیس کی سماعت کرنے والی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے سابق صدر کو ان کی عدم موجودگی میں اشتہاری مجرم قرار دیتے ہوئے تمام منقولہ و غیر منقولہ جائیداد ضبطگی کا حکم دیا تھا۔
15 سال گزرنے کے باوجود سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے قتل کے اصل محرکات سامنے نہ آ سکے. زرداری حکومت میں اقوام متحدہ اور اسکاٹ لینڈ یارڈ کی ٹیمیں بھی کسی حتمی نتیجے پر نہ پہنچ سکیں. دونوں اداروں کی رپورٹ مبہم رہی. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.